العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة آية نمبر 62. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. إن الذين آمنوا بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی بنے، والنصارى اور عیسائی بنے، والصابئین اور صابی بنے. من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم اس کے بعد پھر گئے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو، اعتدوا منکم جنہوں نے تم میں سے جو حد سے گزر گئے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں. فقلنا لهم تو ہم نے ان سے کہا تھا، کونوا قردة خاسئین تم ذلیل بندر بن جاؤ. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا. بنو اسرائیل پر اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں یا پھر ان کی جو آگے بدعمالیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہم آیت نمبر 40 سے پڑھتے آ رہے ہیں. اب تک اللہ رب العزت نے ان پر جو 9 انعامات کیے وہ ہم آیت نمبر 61 تک پڑھ چکے ہیں. ابھی جو ہم نے پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 62 پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، یہود و نصارہ اور صابئین کا تذکرہ کیا ہے. اس کی ما قبل جو آیات ہیں ان کے ساتھ مناسبت اور ما بعد آنے والی جو آیات ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ان پر کرم نوازیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو یہ درمیان میں جو آیت آ گئی اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے آیت میں ذکر کیا تھا کہ یہود پر، بنو اسرائیل پر ذلت اور مسکنت، محتاجی یہ مسلط کر دی گئی ہے اور اللہ رب العزت کا بھاری غضب ان پر نازل ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان لائے یا یہودی بنے یا نصارہ بنے یا صابی بنے، جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا رہا تو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی طرح کا خوف پریشانی نہیں ہے بلکہ اجر ہی اجر ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے بنو اسرائیل ان پر ذلت اور مسکنت اور اللہ تعالیٰ کا بھاری غضب نازل ہوا، ایسا نہیں، بلکہ اس دور میں بھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کے بعد یوشع بن نون یا ان سے پہلے انبیاء یا بعد والے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، تو جن لوگوں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو مانا، اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو اجر دیں گے. اور اس میں ایک تسلی بھی ہے، خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب قرآن پاک اتر رہا تھا اور وہ عیسائی تھے، یہودی تھے یا دیگر لوگ تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا نے یہ کچھ کیا تھا، لیکن جو شخص تب ایمان لاتا تھا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا تھا، ہم اس کو اجر دیتے تھے. تو آج اگر تم میں سے کوئی ایمان لائے گا اس نبی پر، اس پیغمبر کی بات کو مانے گا، قرآن کو مانے گا،
تو اللہ رب العزت کا وہ طریقہ، وہ سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ رب العزت آج بھی ان لوگوں کو اجر کے ساتھ نوازے گا، اور کسی طرح کی پریشانی اور غمی اللہ رب العزت انہیں وہ نہیں دکھائے گا. تو آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، اسلام قبول کیا، اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی. اور اسی طرح صہیب تھے اور سلمان تھے، یہ پہلے نصارہ تھے، عیسائی تھے، اللہ رب العزت نے ہدایت دی، اسلام قبول کیا، شان و شوکت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو غضب ہے وہ سارے کے سارے بنو اسرائیل پر نازل نہیں ہوا، بلکہ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بری قوم تھی، لیکن بہرحال ان میں کئی صالح لوگ وہ موجود تھے. یہاں تذکرہ کیا ہے اہل ایمان کا، پھر اللہ رب العزت نے کہا والذین ہادوا، پھر کہا والنصارى، پھر والصابئین. تو مفسرین نے اس کی کچھ توجیحات بھی ذکر کی ہیں. ایمان تو واضح ہے، ہادو جو ہے ہدنا الیک سے ہے کہ ہم تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں. بعد نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام وہ یہود تھا، تو اس کی طرف نسبت کر کے یہ یہود اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. نصارہ کے حوالے سے جو توجیہ مفسرین نے ذکر کی ہے، وہ بستی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ لے گئی تھی، اس کا نام بعد نے ذکر کیا کہ وہ ناصرہ تھا، تو اسی سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ نصارہ کہلائے. اسی طرح جو صابئین ہیں، صابی کا مطلب جو ہے وہ دین سے ہٹنے والا یا مائل ہونے والا کے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی آسمانی شریعت پر عمل پیرا تھے، لیکن ان کا نظریہ وغیرہ کیا تھا اس کے متعلق کچھ وضاحت نہیں ملتی. جس طرح آج بھی بعض ایسے فرق ہیں کہ جو اپنا منہج آپ کو نہیں بتاتے، جیسا کہ اہل تشیع میں ایک فرقہ ہے اسماعیلیہ، تو یہ اپنا نہیں بتاتا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا دین کیا ہے، جبکہ آپ اپنی کھلی بات کرتے ہیں، دیگر جو مسالک ہیں اپنا منہج کھل کر بیان کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں بتاتے. تو اسی طرح صابئین بھی ان کی کوئی خاص وضاحت وہ پہلی کتب میں نہیں ملتی، لیکن اتنی سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی کسی شریعت پر تھے. علی کل حال یہ جو بھی لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے کہا جو بھی ہو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو ہم اس کو اس کا اجر دیں گے. یہاں سے بعض لوگوں نے آیت مبارکہ کا غلط مطلب بھی نکال لیا. وہ مطلب کیا ہے جی؟ آج بھی اگر یہودی لوگ اپنی شریعت پر عمل کر لیں تو وہ جنتی ہیں، آج بھی اگر عیسائی لوگ اپنی شریعت پر عمل کر لیں تو وہ جنتی. یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلی ساری کی ساری جو شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی. اور اگر کوئی آج بھی پہلی یہودیت کے دین پر اگر ایمان رکھنا چاہتا ہے یا عیسائیت کے دین پر، تو ظاہر ہے ان کتابوں میں پیغمبر علیہ السلام کی بشارت موجود تھی، اور ان میں کہا گیا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لاؤ. تو گویا آج بھی اگر کوئی پہلی شریعت پر ایمان لائے گا تو وہ خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ آپ کوئی بھی دین کوئی لے کر آئے گا تو اللہ رب العزت ہرگز بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی طرح سے مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. میں جو شریعت لے کر آیا ہوں اس کے متعلق اگر کوئی یہودی اور عیسائی سنے اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر اصحاب النار سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے. لہذا اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب لینا کہ آج بھی کوئی یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے تو ٹھیک ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے دوبارہ سے جو ان پر انعامات کر رہے تھے ان کا تذکرہ جاری ہے. تو 10واں انعام اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا، ایک ہیبت ناک منظر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہ ہیبت ناک منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں بنو اسرائیل موجود تھے. اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سر پہ جس طرح سائبان ہوتا ہے اس طرح اللہ رب العزت نے ان کے سر پر کھڑا کر دی. اب سب نے یقین کر لیا کہ یہ پہاڑ ابھی ہمارے اوپر گرنے والا ہے اور ہم سب مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. یہ ہیبت ناک منظر اللہ رب العزت نے حقیقی طور پر پیدا کیا. کس لیے کیا؟ ایک وعدہ لینے کے لیے کہ یہ کتاب ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے تم اس پر ایمان لاؤ گے. تو یہ ان پر ایک انعام تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا کہ اپنی کتاب پر عمل کرو. ظاہر ہے جو تورات تھی اس کے اندر ہدایت اور نور
اللہ رب العزت کا وہ کلام تھا، اس کے اندر ہدایت اور نور کے ساتھ وہ کتاب بھری پڑی تھی۔ تو دیگر آیات سورۃ الاعراف کی اس میں زیادہ تفاصیل ہیں، اگر ان کو ساتھ ساتھ ملا لیا جائے تو اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ کتاب پر عمل پیرا ان کو کرنے کے لیے ایک ہیبت ناک منظر جو ہے ان پر وہ اللہ رب العزت نے قائم کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، دوبارہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہمارا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اپنی رحمت وہ ان پر جاری رکھی۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ رحمت کے کمال کی دلیل ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو مزید یاد دلایا کہ دیکھو تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہفتے کے بارے میں کمی کی، اس کا تذکرہ آگے سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو بندر بنا دیا اور ان کو خنزیر بنا دیا۔ یہ بندر اور خنزیر اللہ رب العزت نے حقیقی طور پر بنایا تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر پوری طرح ہمارا ایمان، اور احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت بھی ملتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ حقیقی طور پر بندر اور اس طرح کے جو خنزیر ہیں ان جانوروں میں اللہ رب العزت نے ان کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس پر ایک وہ واقعہ بھی آتا ہے ایک جانور کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو چونکہ ابھی وحی نئی نازل ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ شاید یہ ان میں سے ہو جو یہود تھے، اللہ رب العزت نے ان کی وہ چہرے جو ہے وہ مسخ کر دیے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس کو نہیں کھائیں گے اور ابھی اس کے بارے کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے بعد میں اس کی صراحت کی اور کہا کہ وہ جو مسخ شدہ چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل آگے جاری نہیں کی۔ اگر ان میں سے کوئی بندر بنا تو وہ مر گیا، اس کی نسل آگے جاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سوال ہے، یہ جو سانڈا ہے اس کے بارے میں ہوا تھا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حلت کا فتویٰ دیا کہ وہ جائز ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر وہ صحابہ کرام نے کھایا بھی۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ان میں سے کوئی مسخ شدہ چیز ہو، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یقینی طور پر اللہ رب العزت نے ان کے چہرے مسخ کیے تھے، اور واقعی وہ جو جانور ہیں ان کی شکلیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی۔ تو اللہ رب العزت کے قوانین جو ہیں انسان کو سمجھنا چاہیے، اہل اسلام کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کتنی بری بات ہے، قرآن پاک اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم اس سے رہنمائی حاصل نہ کریں، تو یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے جو اللہ رب العزت کو شروع سے پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا۔